یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے، اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار امام حسین وہ اہل بیت اطہار کی مقدس یاد کی اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں امام حسین کے اور اہل بیت کے چاہنے والوں میں پیدا فرمایا۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، اللہ چاہتا تو کہیں بھی ڈال دے سکتا تھا۔ 4200 مذہب ہے دنیا میں، آپ لوگ ایک ہے مسلمان، ایسے 4200 مذہب دنیا میں ہے۔ اللہ کہیں پہ بھی کدھر بھی ڈال دے سکتا تھا، مگر یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ ادھر ادھر نہیں ڈالا بلکہ لے کے آ کے مصطفیٰ کے قدموں میں ڈالا۔ میں سمجھتا ہوں میرے لیے تو ٹائم کی کوئی تنگی نہیں ہے، مگر پھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتا ہوں وقت کو مد نظر رکھنے کا۔ تو 4200 میں سے نکال کے اللہ اسلام میں ڈالا، اور اسلام میں آ گئے، تھوڑی سی عقل آئی، ہوش آئے، زبردست طریقے سے ذرا وضو، روزہ، نماز، عبادت، تلاوت قرآن سیکھنے کے لیے مارکیٹ میں نکلے تو یہاں آ کے دیکھے تو یہ الگ ہی جھگڑے ہیں اندر کے۔ انہوں بول رہے ہیں جنت ہمارے پاس ہے، انہوں بول رہے ہیں جنت ہمارے پاس ہے، انہوں بول رہے ہیں جنت ہمارے پاس ہے، انہوں جنت ہمارے پاس ہے، اتنے ہیں۔ میں بولا اللہ اگر یہ مارکیٹ میں پھنس گئے تو جنت خطرے میں پڑ جاتی۔ تو پیارے بزرگ اور دوستوں، میں بولا وہاں 4200 تھے، وہاں سے نکال کے اللہ یہاں ڈالا، یہاں آئے تو یہاں کتنے ہیں؟ تو بولے یہاں 73 ہے۔ اب ایک ایک آدمی کی ایک ایک عجیب و غریب کیفیت ہے، کوئی نماز کے نام پہ بلا رہا ہے، کوئی حدیث کے نام پہ بلا رہا ہے، کوئی ماتم کے نام پہ بلا رہا ہے۔ مگر میں بولا اے اللہ، یہ جتنے جتنے بلا رہے ہیں اگر سب کی انٹرویو لیتے بیٹھے تو زندگی پھگٹ میں یوں ہی نکل جائیں گی۔ میں بولا یہ سب بیکار باتیں ہیں، انٹرنیٹ پہ سرچ کرا جتنے بلانے والے ہیں کون کب کا ہے، تو پتا چلا ایک 70 سال پرانا ہے، ایک 100 سال پرانا ہے، ایک 150 سال پرانا ہے۔ انہیں 100 سال پہلے نکل کے بول رہا جنت میرے پاس ہے، تو میں بولا 1300 سال سے تیرے واسطے روک کے رکھے تھے کیا؟ انہیں 150 سال پہلے نکل کے بول رہا جنت میرے پاس ہے، انہیں 200 سال پہلے نکل کے بول رہا جنت میرے پاس ہے۔ تو میں بولا 150 سال پہلے، 70 سال پہلے، 200 سال پہلے پٹھے تو پیدا ہوا تو دیکھو دیکھ کے اللہ بولے اینٹک پیس آ گیا، جنت کا دروازہ کھولو۔ کسی کے پیچھے جانے سے پہلے شجرہ دیکھو، چاہے اپنوں میں ہو چاہے خیروں میں ہو، کسی کے پیچھے جانے سے پہلے شجرہ دیکھو۔ آنکھ موچ کے ہولوں کے جیسا تھیلی پکڑ کے مت نکلو، شجرہ دیکھو۔ شجرے سب کھگال کے ڈال دیتے ہیں۔ ہم نے کہا مولا جانا تو کدھر 73 بلا رہے ہیں، ادھر اہل سنت والے بھی بلا رہے ہیں، ادھر بازو والا بھی بلا رہا ہے، پیچھے والا بھی بلا رہا ہے، سامنے والا بھی بلا رہا ہے، اوپر والا بھی بلا رہا ہے، نیچے والا بھی بلا رہا ہے۔ مولا جاؤں کدھر؟ تو رب کی بارگاہ سے جواب آیا بندے تحقیق تو کر کے دیکھ، حقیقت تو ضرور پہنچ جائے گا۔ جب تحقیق کرنے لگا تو ایک 70 سال پرانا ہے، ایک 80 سال پرانا ہے، ایک 100 سال پرانا ہے، ایک 150 سال پرانا ہے۔ سب کو کھنگالتے کھنگالتے غریب نواز کا لے پہنچا تو غریب نواز نے کہا میں کوئی بانی نہیں ہوں، میں کوئی فاؤنڈر نہیں ہوں۔ میں نے کہا اے غریب نواز آپ کے پیچھے چلنا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے؟ تو غریب نواز نے کہا میرا کوئی طریقہ نہیں ہے، میں بھی کسی اور کے طریقے پہ چلتا ہوں، اور کے طریقے پہ چلتا ہوں۔ میں نے پوچھا غریب نواز آپ کا طریقہ کس کے طریقے کے مطابق ہے؟ کہا بغداد والے غوث اعظم سے
مل لے, بغداد والے غوث اعظم سے مل لے. غوث اعظم سرکار کنے گیا, سرکار مجھے کسی کا طریقہ نہیں, آپ کا طریقہ چاہیے. غوث اعظم نے کہا میں کسی اور کے طریقہ, اپنا کوئی طریقہ نہیں ہے, میں بھی کسی اور کے طریقے پر چلتا ہوں. میں نے پوچھا حضور آپ کا طریقہ کیا ہے, تو کہا سن میرا کوئی بنایا ہوا دین نہیں ہے, میں حسین کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہوں. مولا حسین سے میں نے پوچھا سرکار میں کربلا آیا ہوں, آپ کے طریقے پہ چل لے. امام حسین نے جواب دیا میں نے کوئی طریقہ نہیں بنایا, میں نے کوئی دین نہیں بنایا, میں نے کوئی اسلام نہیں بنایا, میں وہی طریقہ پیش کرتا ہوں جو طریقہ مجھے میرے بابا علی المرتضیٰ نے دیا ہے. پوچھا علی تم نے کیا دین لایا, علی نے جواب دیا قسم رب ذوالجلال کی میں کوئی دین نہیں لایا, میں بھی کسی کے تابع چلتا ہوں, کسی کے پیچھے چلتا ہوں. میں نے پوچھا علی کس کے پیچھے چلتے ہو, علی نے جواب دیا فاطمہ الزہرا کے بابا محمد الرسول اللہ کے پیچھے چلتا ہوں. مسلمانوں جو مصطفیٰ جان رحمت نے دیا ہے, نئے نئے مت نکالو, سب بلا رہے جنت کی طرف. میں پوچھا تو جنتی, کسی کی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا جو کھڑے ہو کے کہہ دے کہ میں جنتی ہوں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. خدا کی قسم عرب سے لے کے عجم تک, مشرق سے لے کے مغرب تک, جتنے بھی علماء ہو, مفتی ہو, جتنے بھی امیر ہو, جتنے بھی غریب ہو, جتنے بھی گورے ہو, جتنے بھی کالے ہو, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں. کہہ سکتا؟ کیا بات؟ آپ کی توجہ کا طالب ہوں دوستو, کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں جنتی ہوں؟ چلو جان دو, کوئی خود کو تو نہیں کہہ سکتا, کوئی یہ کہہ سکتا کہ میں جنتی باپ کا بیٹا ہوں, میرا باپ جنتی ہے. ذرا زور سے بولے. ہر کوئی یہ کہہ سکتا میرا باپ نمازی ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, عابد ہے, زاہد ہے, نیک ہے, اچھا ہے, سخی ہے, شہید ہے, غازی ہے, سب کچھ کہہ سکتا ہے, مگر کوئی اپنے باپ کا جنتی ہونا ڈکلیئر. ناگپور سے لے کے حیدرآباد تک, حیدرآباد سے لے کے سعودی عرب تک قبرستان بنے ہوئے ہیں. ہر علاقے میں, ہر علاقے میں قبرستان پر تختی لگی ہے. جن کے پاس نہیں لگی ہے وہ بڑا بد نصیب ہے, کیونکہ اپنے کی پہچان رکھنا چاہیے. خبروں پہ تختی لگی ہوئی, ہر لکھنے والا اپنے باپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر تو لکھا ہوگا, اگر اس کا باپ انجینئر تھا تو ساتھ میں انجینئر لکھ کر مرحوم لکھا ہوگا, وکیل لکھ کر مرحوم لکھا ہوگا, سائنٹسٹ لکھ کر مرحوم لکھا ہوگا, سائنسدان لکھ کر مرحوم لکھا ہوگا, لیڈر لکھ کر مرحوم لکھا ہوگا, ممبر آف پارلیمنٹ لکھ کر مرحوم لکھا ہوگا, مفتی لکھ کر مرحوم لکھا ہوگا. لیکن کسی نے آج تک یہ حماقت نہیں کی کہ اپنے باپ کی تختی پر, یا اپنے استاذ کی تختی پر, یا اپنے دادا کی تختی پر, یا اپنے امیر کی تختی پر, یا اپنے مرشد کی تختی پر جنتی کے ساتھ مرحوم لکھا ہو. کیا بات ہے, کسی کے نام کے ساتھ جنتی نہیں لکھا جاتا. لکھا جاتا ہے؟ ذرا زور سے بولو. کسی کے نام کے ساتھ جنتی نہیں لکھا جاتا, کیونکہ یہ جنتی ہونا یہ رب نے اپنے پاس اٹھا کے رکھا ہے.
کوئی کسی کو حاجی تو کہہ سکتا ہے، غازی تو کہہ سکتا ہے، جنتی یہ تو میدان محشر میں پتا چلے گا، چٹے کھلیں گے تو معلوم ہوگا پٹھا کون کاکا ہے۔ نہیں، یہاں جتنا اینٹنا ہے پٹھے اینٹ لو، چٹا تو وہاں کھلے گا، نامہ اعمال کھلے گا تو پتا چلے گا کہ کون کاکا ہے۔ اور بعض کے نامہ اعمال تو بڑے اچھے ہوں گے، پھر بھی پٹھا پریشان رہیں گا، کیونکہ جنتیوں سے اس کا کنیکشن ٹوٹا ہوا ہوگا۔ تو کون جنتی ہے یہ میدان محشر میں پتا چلے گا۔ کائنات میں کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی علامہ، کوئی شہید اپنے آپ کو جنتی نہیں کہہ سکتا، مگر قربان جاؤ فاطمۃ الزہرا کے بیٹوں پر، قربان جاؤ علی کے لالوں پر، قربان جاؤ مصطفیٰ کے جگر کے پاروں پر، کہ جب میرا حسین، میرے حسین، میرا حسن دنیا میں آیا تو رب نے کسی کے لیے بھی، رب نے کسی بندے کے لیے بھی جنتی ڈکلیئر نہیں کیا، مگر حسین آ رہے ہیں، حسن آ رہے ہیں، تو نام حسین و حسن، حسین و حسن نام بعد میں رکھا جا رہا ہے، جنتی جوانوں کے سردار ہونے کا اعلان پہلے کیا جا رہا ہے۔ سنو دوستو، صرف جنتی نہیں کہا گیا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، صرف جنتی نہیں کہا گیا، جنتی جوانوں کا سردار کہا گیا، جنتی جوانوں کا سردار۔ جیسے ہی آج کے زمانے کا فتنہ دیکھا میں سجدے میں گر گیا، بولا اللہ تو بڑی حکمت والا ہے مولا۔ لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں امام حسین کربلا میں غلطی پہ تھے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کیا بولے کربلا میں غلطی پہ تھے، اور بول رہے ہیں کہ یزید حق پہ تھا، اتنا بول کے خاموش نہ بیٹھے، بولے یزید جنتی ہے، پھر بولے یزید رحمت اللہ علیہ، ہم بولے ویری گڈ۔ جو جس کا ہوتا ہے وہ اس کو پہچانتا ہے۔ ہم نے حسین کو پہچانا کیونکہ ہم حسینی ہیں۔ یزید کو جنتی جو پہچانتا ہے سمجھ لے کہ وہ یزیدی ہے۔ اب ذرا غور کرو دوستو، میں آپ سے چھوٹا سا مسئلہ پوچھتا ہوں، جتنے کھڑے ضروری نہیں عالم ہو، جواب دے کے جاؤ۔ اگر کوئی آدمی گناہ کرے گا، غلطیاں کرے گا، شرارت کرے گا، قتل و غارت کرے گا، جنت میں جا سکتا؟ زور سے بولو، جا سکتا؟ پھر اللہ اللہ ہو کر مولا آمنہ کے لال کے گھر میں نواسوں کو بھیج رہا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ یہ جنتی نہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ ارے جب غلطی کر کے کوئی جنتی نہیں ہو سکتا تو جنتی جوانوں کا سردار کیسے ہو سکتا؟ جنتی جوانوں کا سردار ہونا اس بات کی دلیل ہے کیونکہ رب یہ اعلان اسی لیے کر رہا ہے کیونکہ ایک معرکہ ہونے والا ہے، ایک جنگ ہونے والی ہے، اور وہ جنگ کافروں سے نہیں ہونے والی ہے، یہودیوں سے نہیں ہونے والی ہے، عیسائیوں سے نہیں ہونے والی ہے، کلمہ پڑھنے والوں سے ہونے والی ہے، نمازیوں سے ہونے والی ہے، روزے داروں سے ہونے والی ہے۔ اس میں کچھ نمازی بھی ہوں گے، کچھ روزے دار بھی ہوں گے، کچھ شریف بھی ہوں گے، اور پھر باصلاً کچھ اور ہوں گے، مگر رب کہہ رہا ہے وہ کوئی بھی ہوں گے، یہ تو جنتی جوانوں کا سردار ہے کیونکہ سردار وہی ہوتا ہے جو حق پر ہوتا ہے، سردار وہی ہوتا ہے جو بے عیب ہوتا ہے، جنتی جوانوں کا سردار وہی ہوتا ہے جو غلطیوں سے پاک ہوتا ہے۔ کائنات والوں، اگر حسین کو غلطی پر کہہ رہے ہو تو کان کھول کے سن لو، تمہاری عقیدے کی بگاڑ، تمہاری یہ بغاوت ہم سنیوں سے نہیں ہے، یہ عقیدے کی بگاڑ، یہ حسین سے بغاوت یہ صرف ہم سے نہیں ہے، تمہاری یہ بغاوت حقیقت میں پیدا کرنے والے خدا سے ہو رہی ہے، رب ذوالجلال سے ہو رہی ہے۔ مولا حسین کو جنتی جوانوں کا سردار ڈکلیئر
اس لیے کیا کہ ہر معرکے میں، ہر رات میں، ہر دن میں، ہر وقت میں میرا حسین حق پر رہے گا، حق پر رہے گا۔ پیارے بزرگ اور دوستو، قربان جاؤ امام حسین۔ گریٹ آدمی ہے، نیا ایک ریکارڈ بنانے کی چکر میں۔ پیارے بزرگ اور دوستو، قربان جاؤ، حسین جنتی جوانوں کے سردار، حسین جنتی، ذرا زور سے بولے، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ پیارے دوستو، یہ اہل بیت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اہل بیت کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ اہل بیت کوئی عام لوگ نہیں ہیں۔ بیدم وارسی صاحب کا وہ شعر میں سمجھتا ہوں ان کی ایک ہی شعر سے ان کی شفاعت کے لیے وہ ایک شعر کافی ہے۔ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات۔ لوگ سمجھے نہیں اہل بیت کون ہے، اسی لیے غداری کا دروازہ، بے وفائی کا دروازہ کھول کے بیٹھے ہیں۔ نادانو سمجھو کہ اہل بیت کون ہے۔ بیدم وارسی کہتے ہیں بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ مقصود کائنات ہے میرے بھائی، مقصود کائنات۔ اب ایک مسئلہ آپ سے پوچھتا ہوں، اہل بیت کی عظمت سمجھو، مقصود کائنات کیسے ہے دیکھو۔ حق اور ایمان سے بتاؤ، جو تم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہو، یہ کسی مفتی صاحب کا بنایا ہوا طریقہ ہے؟ پکا؟ یہ بریلویوں کا بنایا ہوا طریقہ ہے؟ یا یہ بازو والوں کا بنایا ہوا طریقہ ہے؟ یا یہ سنیوں کا بنایا ہوا طریقہ ہے؟ یا کسی مدرسے والوں کا، تحریک والوں کا بنایا ہوا طریقہ ہے؟ نماز تو رب نے بنایا ہے، مصطفیٰ جانے رحمت نے پڑھ کے بتلایا ہے اور اپنی امت سے پڑھوایا ہے۔ نماز قانون خدا ہے، نماز نظام مصطفیٰ ہے، نماز کا طریقہ نبی نے دیا ہے۔ مگر دوستو، نماز تو روزانہ پڑھتے ہو، کبھی نماز پہ غور کرو تو مقصود کائنات سمجھ میں آ جائیں گے۔ نماز پہ غور کرو۔ ایک مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں تاکہ پوری دماغ میں اترے۔ دیکھو، ناگپور میں رمضان المبارک شریف کے مہینے میں ایک حافظ صاحب تشریف لائے تراویح سنانے۔ تو ناگپور شریف کے من چلے نوجوان ان سے بولے، مولانا صاحب کتنے دن میں قرآن سنائیں گے؟ میں بولے تو کتنے دن میں سن سکتا، میں یہاں سنا دیتا ہوں۔ بولے تو بولے کیا مولانا صاحب آپ اتنے چاہیے نہیں کیا؟ بولے ٹھہرے ٹھہرے سنا دیتا ہوں۔ بولے مولانا صاحب کتنے دن میں سنا سکتے آپ؟ بولے دن کی بات کر رہا، 20 رکعت ہے، 2 رکعت میں سنا دیتا ہوں۔ بولے ہمارے حیدرآباد میں ایسے کئی حافظ ہیں، 2 رکعت میں قرآن پڑھتے، باقی 18 رکعت میں الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ مگر میں یہ مثال دے رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ نوجوان ابھی سینہ ٹھوک کے بولے اگر تمہارے اندر اتنا دم ہے سنانے کا تو اپنے اندر بھی کھڑے رہنے کا دم ہے، ریڈی بولے۔ 8:15 بجے عشاء ہوئی، 8:30 بجے تراویح شروع۔ مولانا صاحب بھی جلال میں آئے، پہلی رکعت میں 20 پارے پڑھ دیے، دوسری رکعت میں 10 پارے پڑھ دیے، سحری کا ٹائم قریب آ گیا، پوری قرآن پڑھ دیے۔ سحری کا ٹائم قریب آ گیا، 3:30 بج رہے ہیں، قاعدے میں بیٹھے، 2 رکعت پڑھے پوری رات میں، قاعدے میں بیٹھے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ تم لوگ مسئلے کو نہیں سمجھے اس لیے سبحان اللہ بولے۔ موزن صاحب جو پیچھے ٹھہرے تھے حافظ صاحب کے، گردن میں ہاتھ دے دیے، پوری رات ٹھہرا کر دیا، گھٹنوں میں ورم جمع ہو گیا، ہاتھاں پورے پھل گئے، بے ہوش ہو کے گرنے کی نوبت آ گئی۔
قرآن پڑھا، صبح پڑھا، تحیات پڑھا، درود ابراہیم پڑھا تو تیرا مردہ نکلنے والا تھا۔ بغیر درود ابراہیم کے مولانا صاحب، حافظ صاحب سلام پھر ناگپور کی کسی عصر کی نماز میں امام صاحب بغیر درود ابراہیم پڑھے کے سلام پھیر دیے۔ نماز ہوتی؟ ارے کبھی کبھی جاتے جیسا دکھ رہا تھا، ہوتی نہیں ہوتی؟ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی صلاۃً لم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی، جس نماز پڑھنے والے نے نماز تو پڑھا مگر مجھ پر اور میری اہل بیت پر درود نہیں پڑھا، لم تقبل من، اس کی نماز اس کے منہ پر پھینک دی جاتی ہے۔ نماز پڑھنے والے کو نماز کے ساتھ نماز میں درود ابراہیم پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی ہے، نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اب ذرا غور کرو، اب حافظ صاحب کو موذن صاحب نے پکڑ لیا، پکڑ کے کہا کہ دیوانے اتحیات پڑھ کے سلام پھیرا، درود ابراہیم کیوں نہیں پڑھا؟ بولے مولانا ضروری کیا ہے؟ موذن صاحب ضروری کیا ہے؟ اتحیات تو پڑھ دیا نا۔ بولے دیوانے نماز نہیں ہوتی، آپ دیوانے ہو چکے ہو، میں تو قیام میں پوری قرآن پڑھا ہوں، نماز کیسے نہیں ہوتی ہے؟ میں تو 2 سجدے بھی کیا، دوسری رکعت میں اور 2 سجدے کیا، نماز کیسے نہیں ہوتی ہے؟ میں تو رکوع بھی کیا، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، رب کو یاد کیا، نماز کیسے نہیں ہوتی ہے؟ قیام بھی کیا، 100 مرتبہ سورہ فاتحہ بھی پڑھا، نماز کیسے نہیں ہوتی ہے؟ تو موذن صاحب نے فون نکالا، مفتی صاحب کو ملایا، مفتی صاحب ہمارے امام صاحب ایک نئی حماقت کر رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے درود ابراہیم نہیں پڑھا مگر نماز ہو گئی ہے۔ تو مفتی صاحب نے جواب دیا نہیں نہیں، نماز کو لوٹا لو، کیونکہ درود ابراہیم کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، حدیث پاک کے مطابق نماز نہیں ہوتی ہے۔ لہذا پیارے بزرگ اور دوستوں اب ذرا غور کرنے والی بات ہے، آخر یہ درود ابراہیم ہے کیا جس کے بغیر نماز نہیں ہو رہی ہے؟ جبکہ قیام بھی ہو چکا ہے، جبکہ خوما بھی ہو چکا ہے، جبکہ رکوع بھی ہو چکے ہیں، سجدوں کے بعد بھی نماز نہیں ہو رہی ہے، قاعدے کے بعد بھی نماز نہیں ہو رہی ہے، ثنا کے بعد بھی نماز نہیں ہو رہی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد بھی نماز نہیں ہو رہی ہے۔ ارے پوری قرآن پڑھ لیا پھر بھی نماز نہیں ہو رہی ہے، آخر بات کیا ہے؟ یہ درود ابراہیم ہے کیا جس کی وجہ سے نماز نہیں ہو رہی ہے؟ تو جواب ملا درود ابراہیم کچھ اور نہیں ہے، درود ابراہیم اللہم صلی علی محمد، آگے سنو، وعلی آل محمد۔ کیا ہے درود ابراہیم؟ نبی اور آل نبی پر درود ہے، نبی اور آل نبی کا ذکر ہے۔ آل نبی کس کو کہتے ہیں معلوم؟ یہ تو ٹینشن ہے سنیوں سے، رزلٹ کیا ہے تک جاتے سنیوں۔ آل نبی یہ آلی محمد کہے بغیر کسی کی نماز مکمل؟ ہر کوئی پڑھ رہا ہے۔ آل نبی کہتے کس کو ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ آل محمد کون ہے؟ آل محمد کی کڑی شروع ہوتی ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کو آل محمد کہتے ہیں، مولا امام حسن مجتبیٰ کو آل محمد کہتے ہیں، مولا امام حسین مصطفیٰ کو آل محمد کہتے ہیں، امام زین العابدین کو آل محمد کہتے ہیں، امام باقر کو آل محمد کہتے ہیں، امام جعفر صادق کو آل محمد کہتے ہیں، امام موسیٰ کاظم کو آل محمد کہتے ہیں، امام علی رضا کو آل محمد کہتے ہیں، امام نقی کو آل محمد کہتے ہیں، امام نقی کو آل محمد کہتے ہیں۔ ارے مجھے آگے بڑھ کر کہنے دو، بغداد کی دھرتی پر آرام کرنے والے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیر لاسانی، سرکار غوث اعظم کو آل محمد کہتے ہیں۔
خیال نہیں آنا. کہاں سے لائے فارمولا آج تک سمجھ میں نہیں آیا. ارے دیوانے غیر اللہ کی بات کیا کر رہا. دشمن خدا کے ذکر کے بغیر بھی نماز مکمل نہیں ہوتی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کون ہے یہ شیطان؟ پھپا چچا فارمولا لا کے لوگوں کو فٹ کر دیے. غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ غیر. ہمارے بھی بیچارے بولے پوری کائنات کے پورے بھولے ایک جگہ جمع ہو گئے. دونوں پورے مل کے سنیاں بنتے. غیر اللہ کا جگہ غیر اللہ کا غیر اللہ مردہ نکل رہا غیر اللہ. اماں میں کہاں شرک کر دیا, میں کہاں بدعت کر دیا. نماز میں کھڑے ہو رہا ہے اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کون ہے بھئی ایک شیطان؟ مسئلے کو سمجھو, ہنسو نکو لوٹو, مگر مسئلے کو سمجھو. خدا کی قسم اتنا سمجھ گئے تو بازو والے کے جھانسے میں نہیں آتے تم. میرے بھائی غور کرنے والی بات ہے. غیر اللہ کو اللہ سمجھ کے یاد کرنا شرک ہے. شیطان کو شیطان سمجھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے نماز قبول ہو جاتی ہے. شیطان کو شیطان سمجھ کے یاد کرنا. اور جب آل محمد کا ذکر آئے تو نبی کی آل سمجھ کر, اسلام کی بنیاد سمجھ کر, ہمارا ایمان سمجھ کر یاد کرنے سے نماز مکمل ہو جاتی ہے, نماز قبول ہو جاتی ہے. نماز اب جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے. ناگپور والوں, شاید کوئی آدمی کتنے درگاہوں سے تعلق رکھتا ہو, لیکن تم ایک بہترین بارگاہ سے تعلق رکھتے ہو. حضور تاج الاولیاء کی خیرات اور صدقہ کھانے والوں, آج تم کوئی 1000-1200 کی تعداد میں نہیں, مرد و خواتین کو ملا لے تو کم و بیش 20,000 کا مجموعہ آج بیٹھا اور کھڑا ہے. ایمانداری سے اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتاؤ, یا اتنے لوگ کھڑے ہو, حضرت تاج الاولیاء کو خدا سمجھ کے کون کون زیارت کرتے ہیں؟ ارے تم تو سمجھدار لوگ ہو, اللہ والوں کی مجلس میں آئے ہو. ناگپور کا اگر سب سے بڑا شرابی بھی رہا نا, انہیں تاج الاولیاء کی بارگاہ میں گا تو حضرت تاج الاولیاء کو خدا سمجھ کے زیارت نہیں کرتا. خدا سمجھ کے زیارت, خدا سمجھ کے زیارت, خدا کے جیسا بھی نہیں سمجھتا, خدا کے برابر بھی نہیں سمجھتا. ہر آنے والا ان کو خدا کا محبوب سمجھ کے زیارت کرتا ہے, خدا کا محبوب سمجھ کے زیارت کرتا ہے. اب اس کے بعد اس کو کیا کیا کرنا, کیا کیا نہیں کرنا, وہ بات کے فارمیلٹیز ہے, وہ مسئلہ کوئی جائز ہے کوئی ناجائز ہے, مگر شرک, بدعت, حرام, اتنا فارمولا سمجھ جاؤ. ولیوں سے نسبت رکھنا ہے, اس کے بغیر خدا کی قسم نہ دین مکمل ہے نہ اسلام. پیارے بزرگوں اور دوستوں, ایک بڑا لطیف نکتہ سمجھاتا ہوں. آؤ, ہم ان کی عزت کیوں کرتے ہیں, یہ اولیاء اللہ سے ہم کو پیار کیوں ہے, سنو. شاید اگر سمجھ جاؤ گے تو جو نہیں کرتے ان کو بھی پیار شروع ہو جائے گا. سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک لاشیں مبارکہ امام حسین کے دربار میں لایا گیا, یا خبر دی گئی کہ سرکار وہ شہید ہو گئے, وہ شہید ہو گئے, وہ شہید ہو گئے. ہر بار امام حسین کہتے رہے انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر ایک ایک کو بھیجتے گئے میدان کی طرف. جب سارے شہداء جام شہادت نوش کر چکے تو سرکار امام حسین علیہ السلام نے خود جنگ میں جانے کی تیاری کی, اور ادھر سے بیٹے امام زین العابدین سید السجاد کمر پر تایا امام حسن کا پٹا باندھ کر, سر پر امام مصطفیٰ پہن کر, جسم پر دادا علی کا لباس پہن کر, تلوار ذوالفقاری لگا کر, اپنے بابا حضور
سید الشہداء سرکار امام حسین علیہ السلام کے دربار میں آئے، عرض کرنے لگے بابا حضور اجازت دیجئے، اب آپ کا بیٹا امام زین العابدین میدان جنگ میں جائے گا۔ سرکار امام حسین نے کہا نہیں بیٹے امام زین العابدین تم نہیں جاؤ۔ امام حسین روک رہے ہیں، کہا بیٹا تم نہیں جاؤ گے میدان میں، بیٹا یہ تلوار نکالو۔ آپ عزت مآب خواتین کے ساتھ تم رہو گے، اور بیٹا تم شدید بخار ہے، تم میدان کربلا میں نہیں جاؤ گے۔ مورخین نے لکھا کہ امام حسین نے امام زین العابدین کو اس لیے روکا کیونکہ امام زین العابدین کو بخار تھا۔ مگر میں پوچھتا ہوں کہ وہاں صحت مند کون تھا جن پہ 2.5 دن سے پانی بند کیا جا چکا تھا، جن کے حلق میں ایک خطرہ پانی اور ایک چاول کا دانہ، ایک روٹی کا نوالا نہیں نکلا ہو؟ وہاں صحت مند کون تھا جن کے اوپر مہینے بھر سے مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہو، جن کے لیے دھوکے باز کوفیوں نے دروازہ بند کر دیا ہو، جن کے اوپر شریروں نے تلواریں تیز کرنا ان کے سامنے یہ کام کیا ہو، رات بھر سے جن کا محاصرہ کر کر تلواریں بکھائی جا رہی ہو، جن کے 6 ماہ کے علی اصغر کو جب پانی مانگنے کے لیے بھیجا گیا تو حلق میں تیر پھنسایا ہو۔ میں پوچھتا ہوں وہ صحت مند کون تھا؟ وہ کون سا باپ ہوگا جس کے سامنے جوان بیٹی کی جنازہ آئے، جوان بھائی کا لاشا آئے اور وہ صحت مند رہے؟ یہ کیسے ہوگا؟ اور یا 1-2 نہیں، یا تو 72 نفوس قدسیہ امام حسین کے دربار میں لاشیں بن کر شہادت کی خبریں بن کے آ رہے تھے۔ کہا بیٹا تم کو بخار ہے، رک جاؤ۔ مورخین تم کو میرا سلام، تم نے جو لکھا وہ سچ لکھا، مگر میرا ایمان بھی سن لو، یہ احمد نقشبندی کا ایمان ہے، کسی کتاب میں ملے یا نہ ملے، مگر میرے حسین نے امام زین العابدین کو کیوں روکا؟ خدا کی قسم بخار تو بہانہ تھا، حقیقت میں حسین کی نظر میں کچھ اور فسانہ تھا۔ آپ پوچھے حسین نے زین العابدین کو کیوں روکا؟ اس میں مصلحت خداوندی تھی، اس میں حکمت حسینی تھی، کیونکہ امام حسین جانتے تھے۔ کہا بیٹا تم رک جاؤ۔ امام زین العابدین نے کہا بابا جان جب 6 ماہ کا علی اصغر جامِ شہادت پی سکتا ہے، جب 18 سال کا علی اکبر جامِ شہادت پی سکتا ہے، اولو محمد جامِ شہادت پی سکتے ہیں، چچا حضرت عباس علم بردار، چچا ابو بکر بن علی، چچا عمر بن علی جامِ شہادت پی سکتے ہیں، جعفر بن علی جامِ شہادت پی سکتے ہیں، بھائی عبداللہ بن حسن جامِ شہادت پی سکتے ہیں، تو پھر چچا بابا جان آپ کا یہ بیٹا زین العابدین جامِ شہادت کیوں نہیں پیے گا؟ کہا بیٹا سنو، ہم میدان کربلا میں جا رہے ہیں تو دین کو بچانے کے لیے، میدان کربلا میں جا رہے ہیں، جامِ شہادت نوش کر رہے ہیں تو نانا کے دین کو بچانے کے لیے، اور بیٹا تجھے روک رہا ہوں تو نانا کے دین کو پھیلانے کے لیے۔ اب آپ سوچ رہے ہیں امام زین العابدین سے دین کیسا پھیلا؟ دین بچانے کے لیے تو 72 نفوس قدسیہ نے جامِ شہادت نوش کر لیا، اب دین کیسا پھیلا سنو۔ امام حسین جانتے ہیں میرے بیٹے تو رک جا، تو آج رک جا، کیونکہ اگر تو شہید ہو جائے گا تو خاندان مصطفیٰ یہیں پر ختم ہو جائے گا، کیونکہ اب تو ہی میرا ایک بیٹا اس میدان میں بچا ہوا ہے۔ بیٹے تو رک جا، اگر تو رکے گا تو میں دیکھ رہا ہوں تیری نسل میں، تیری اولاد میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز ہوگا۔ اور میرے بیٹے
دکاندار کو کلمہ نہیں پڑھائے گا، جب وہ آئے گا تو 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھائے گا۔ بیٹا تو رک جا، میں دیکھ رہا ہوں، تیری نسل میں ایک اور بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہوگا۔ تیری نسل میں ایک اور بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام صابر پیا کلیری ہوگا۔ ایک اور بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام سید محمد الحسینی بندہ نواز ہوگا۔ بیٹے تو رک جا، تو رک جا، میں دیکھ رہا ہوں تیری نسل میں ایک اور بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام تاج الاولیاء سید تاج الدین ہوگا۔ بیٹا تو رک جا، میں دیکھ رہا ہوں تیری نسل میں ایک اور بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام مخدوم اشرف ہوگا۔ مولا حسین جب آ رہے تھے افراد خاندان کو ساتھ میں لے کر آئے۔ مولا حسین جنگ کی نیت سے نہیں آئے، افراد خاندان کو ساتھ میں لائے۔ بی بی شہر بانو کو لے آئے، بہن زینب کو لے آئے، اس سوتیلی ماں حضرت ام البنین کو لے آئے، حضرت سکینہ کو لے آئے، حضرت علی اصغر کو لے آئے، حضرت علی اکبر کو لے آئے، سرکار امام حسن کے 3 بیٹوں کو لے آئے۔ مولا امام حسن کے 3 بیٹوں کو لائے، مگر ایک بیٹے کو ان کی والدہ کے ساتھ مدینے میں چھوڑ دیے، ان کو نہیں لائے۔ سرکار جب پوروں کو لے کے جا رہے تو وہ ایک بچے کو کہیں کو رکھے آخا۔ ہائے ہائے، مولا حسین کی نظر رہی تھی، میرے بھتیجے تو مدینے میں رک جا، کیونکہ کربلا آئے گا تو جام شہادت پی لے گا تو بھائی حسن کا خاندان ختم، نسل حسنی رک جائے گی۔ میرے بچے، میرے بیٹے تو رک جا، میں دیکھ رہا ہوں تو اگر رکے گا تو تیری نسل سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا۔ جہاں بھی لٹا رہا ہے تو بعد والوں کا خیال رکھ رہا ہے۔ ارے اگر آج وہ نہیں ہوتے، ارے آج حسین کا بیٹا معین الدین چشتی نہ ہوتا، امام حسن کا بیٹا غوث اعظم نہ ہوتا، اللہ کی عزت و جلال کی قسم مسلمانوں تم کسی جگہ گھنٹے بجا رہے ہوتے۔ یہ تو صدقہ ہے حسنی حسینیوں کا کہ آج تم کلمہ پڑھنے والے بنے ہو، آج تم قرآن پڑھنے والے بنے ہو، آج تم نماز پڑھنے والے بنے ہو۔ کیسے غداری کر سکتے ہو اولیاء اللہ اور اہل بیت کے ساتھ کہ تمہارا ایمان تو ان کی خون پر، ان کے لاشوں پر، ان کے جو ہے قربانیوں پر ٹکا ہوا ہے، ان کے صدقے میں تم آج اور ہم مسلمان نظر آئے۔ امام سرکار غوث پاک امام حسن کی اولاد ہے، سرکار غریب نواز امام حسین کی اولاد ہے، اور یہ دو وہ سپوت ہیں حضرت غوث پاک کے صدقے سے ولایت چلائی گئی اور حضرت غریب نواز کے صدقے سے کلمہ چلایا گیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج تم ہم مسلمان ہیں، اگر واقعی تھوڑی بھی غیرت زندہ ہے، تھوڑا بھی اگر اپنے اندر ایمان کی حرارت زندہ ہے، شجرہ کھولو اپنا، تم مسلمان ہو، تمہارے بابا مسلمان ہیں، یا جتنے سید ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جتنے فاروقی ہیں، جتنے صدیقی ہیں، جتنے علوی ہیں، جتنے عثمانی ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، یا جتنے خان بیٹھے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، جتنے پٹھان بیٹھے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، جتنے شیخ بیٹھے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، جتنے مرزا بیٹھے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو بیگ ہے، جو تین ہے وہ سن لیں،
ہم نبی کے دور کے مسلمان نہیں ہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. کوئی کچے گولیاں نہیں کھیل رہا ہوں میرے بھائی, آپ کو آپ کا شجرا بتا رہا ہوں. ہم نبی کے دور کے مسلمان نہیں ہیں. ہم نے صحابہ سے مل کے کلمہ نہیں پڑھا. پھر آپ پوچھیں حضرت ہم کب کے مسلمان ہیں؟ آپ مسلمان, میں مسلمان, ہم مسلمان, ہمارے ابا مسلمان, ابا کے ابا مسلمان, ابا کے ابا مسلمان, ابا کے ابا مسلمان. 700 سال 800 سال کے اوپر دادا مسلمان نہیں ہے. 800 سال اوپر دادا, اور بعض کے دادا 500 سال اوپر مسلمان, بعض کے دادا 400 سال پہلے مسلمان. انہوں کلمہ پڑھے تو ان کا بیٹا مسلمان, بیٹے کا بیٹا مسلمان, بیٹے کا بیٹا, پوری جنریشن مسلمان. اوپر ہمارا ایک دادا جان, ہم نبی کے دور کے مسلمان نہیں ہیں. پھر بتاؤ مسلمانوں, جب ہم نبی کے دور کے مدنی عربی مسلمان نہیں ہیں تو پھر ہمیں کس نے کلمہ پڑھایا؟ اپنے جو اوپر والے دادا مسلمان ہوئے ان سے پوچھو تو پتا چلے گا. دادا حضور آپ کو کس کو دیکھ کر آپ نے کلمہ پڑھا؟ تو دادا جواب دیں گے میں کسی مدرسے کو دیکھ کر نہیں, مفتی کو دیکھ کر نہیں, مولانا کو دیکھ کر نہیں, علامہ کو دیکھ کر نہیں, میں نے کلمہ پڑھا تو حسین کے بیٹے غریب نواز کو دیکھ کر کلمہ پڑھا. اللہ اللہ, ہمیں کلمہ غریب نواز نے پڑھایا ہے. کسی کے دادا کو کلمہ نظام الدین اولیاء نے پڑھایا ہے. کسی کے دادا نے بندہ نواز کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے. کسی کے دادا نے مخدوم اشرف کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے. کسی کے دادا نے سرکار تاج الاولیاء کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے. ہم اولیاء اللہ کے صدقے میں مسلمان ہوئے میرے بھائی. ایک صاحب بولے نہیں میں مدرسے میں بیٹھ کے مسلمان ہونا, اولا ہے کہاں؟ مدرسے تھے ہی نہیں تو مدرسے میں بیٹھ کے کلمہ لا کے دیکھ مدرسے کا نام. 500 سال پہلے ناگپور میں کون سا مدرسہ تھا؟ بولو, بولنے والے کو 500 روپے انعام. 500 سال پہلے ناگپور میں کہاں مدرسہ تھا بھائی؟ اب نہیں ہے یارو, یہ دور میں مشکل سے 25 بچے نہیں مل رہے مدرسے میں. ہمارا جو ایمان ہے خدا کی قسم, یہ ہم درسی مسلمان نہیں ہیں, ہم مدرسے کے مسلمان نہیں ہیں, ہم کتابی مسلمان نہیں ہیں, ہم عالموں کی صحبت میں بیٹھ کر کلمہ پڑھنے والے مسلمان نہیں ہیں. ارے ہمارا ایمان خدا کی قسم اولیاء اللہ کے صدقے میں ہے, اور ہم خانخواہی مسلمان ہیں. ہم نے خانخواہوں میں بیٹھ کر کلمہ پڑھا. اور اب ایک لطیف جملہ علامہ عالمگیر اشرف کو گواہ بنا کر پوری توجہ کے ساتھ, خدا کی قسم مسلمانوں دین سمجھو, دین سمجھنے کا نام ہے, ہلڑ بازی کا جذبات کا نام دین نہیں ہے. سنو مسلمانوں, امام حسین نے امام زین العابدین کو بچا کر کتنا بڑا کام کیا, غور سے سنو. علم کی بات آئی تو اللہ نے علم کا کام خیر سیدوں سے لیا. امام اعظم سے لیا, خیر سید ہے. امام شافعی سے علم کا کام لیا, خیر سید ہے. امام مالک سے دین کا کام لیا, علم کا کام لیا, خیر سید ہے. امام حنبل سے علم کا کام لیا, خیر سید ہے. امام بخاری سے کام لیا, خیر سید ہے. امام مسلم, امام ترمذی, امام ابن ماجہ, امام ابو داؤد, امام نسائی سے کام لیا, خیر سید ہے. امام نصفی, امام بیضاوی سے کام لیا, امام جلال الدین سیوطی سے کام لیا, خیر سید ہے. علم کا کام تفسیر, حدیث, فقہ کے حوالے سے جو علم کے مینار ہے, غور کر کے دیکھو, خیر سید ہے. مگر جب کلمہ پڑھانے کی بات آئی, دین کو پھیلانے کی بات آئی, تو اللہ نے خیر سیدوں سے نہیں, اللہ نے حسنی حسینی نوازوں سے, امام حسن امام حسین کی اولاد سے دین پھیلانے کا کام لیا. دین پھیلانے کا کام اولیاء اللہ حسن
حسینی سادات سے لیا گیا اور ہندوستان کی دھرتی پر کم و بیش 1,00,000 اولیاء اللہ آرام کر رہے ہیں. قربان جاؤ اس دھرتی کے، قربان جاؤ اس دھرتی کے جس میں کم و بیش 1,00,000 اولیاء اللہ آرام کر رہے ہیں. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو مسلمانوں، یہ سارے اولیاء اللہ میں 95% اولیاء اللہ حسنی حسینی سادات. 95% اولیاء اللہ 95% اولیاء اللہ امام حسن کی اولاد میں سے ہیں یا امام حسین کی اولاد میں سے. بے شک بے شک. صرف 5%، بلکہ میں شاید زیادہ ہی کہہ رہا ہوں، یا 2% اولیاء اللہ ہیں جو سید نہیں ہے، جو غیر سید ہیں. حد ہو جائے تو 5% ہے، بس اس سے زیادہ نہیں. بے شک. جتنے اولیاء اللہ مزارات میں آرام کر رہے ہیں، خدا کی قسم یہ سادات اکرام، یہ حسنی حسینی سید ہے. اللہ نے سادات اکرام سے دین پھیلانے کا کام کیا. بے شک بے شک. قربانیوں کی بات آئی، خدا کی قسم اولیاء اللہ سب سے آگے بڑھ کے ٹھہرے رہے، سب سے آگے بڑھ کے ٹھہرے رہے. دین بچانے کی بات آئی، لیڈروں کو سامنے نہیں بھیجا گیا. دین بچانے کی بات آئی، مولویوں کو نہیں بھیجا گیا. دین بچانے کی بات آئی، ان کو نہیں بھیجا گیا. دین بچانے کی بات آئی، اولیاء اللہ خود اپنا سینہ تان کے کھڑے ہو گئے. کہا علم بچانا کسی اور کا کام ہے، نانا کا دین بچانا تو صرف نوازوں کا کام ہے. یہ اولیاء اللہ نے دین بچا کے دیا میرے بھائی. یہ دین پہ ہر وقت ایک نئی مصیبت آئی. 1400 سال سے آ رہی ہے، قیامت تک آئیں گی. کبھی ٹرپل طلاق کے مسئلے میں مصیبت آتی، کبھی مسجدوں کو بند کرو کے مسئلے میں مصیبت آتی. ہر دور میں مصیبت آئی اور ہر دور میں رب نے اس دین کو بچایا. مگر رب کا قانون ہے، جب بچاتا ہے تو کسی کو ذریعہ بناتا ہے. اور اللہ نے ہر دور میں امام حسن و امام حسین کی اولاد کو اس دین کے تحفظ کا ذریعہ اور وسیلہ بنایا. پیارے بزرگ اور دوستو، اب ایک اور مسئلہ کہ اللہ نے اولاد حسین کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ کیا بات ہے، غور کرنے والی بات ہے. صوفیاء کرام فرماتے ہیں جب سرکار حسین علیہ السلام کا شہادت کا وقت آیا، شمر لعین آپ کی گردن مبارکہ پر خنجر چلا رہا تھا. عارفوں کا قول ہے، کتابوں میں مت ڈھونڈو. صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب سرکار امام حسین کی گردن مبارکہ پر خنجر چل رہا تھا، روح قبض ہونے والی تھی. جو خون کا پہلا خطرہ گرا تو رب ذوالجلال نے اپنے دست اقدس میں سنبھالا. سنبھال کر مولا کا قانون ہے، رب نے پوچھا کہ اے حسین اس خون کے خطرے کے بدلے میں کیا چاہیے؟ اجی تم میں روتے دھوتے جا کے 40 دکانہ چیک کر کے چکا کے کریڈٹ کارڈ پہ بکرا لے کے آتے، لا کے اس کی قربانی دیتے. قربانی دیے. حدیث پاک ہے کہ قربانی کے جانور کا خون جیسے ہی زمین پر گرتا ہے، جس کے نام سے قربانی دی جاتی ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تم میں ایک جانور کو ذبح کرے تو تم کو میں کو ثواب ملتا، اور میرا حسین اپنے بچوں کی قربانی دے دے تو کچھ بھی نہیں ملتا. اللہ اللہ، پورے قربانیوں کا بدلہ اب مولا پوچھ رہا ہے، حسین یہ خون تمہارا میرے پاس ہے، حسین اس خون کے بدلے کیا چاہیے؟ مولا حسین نے قسم رب ذوالجلال کی یہ نہیں کہا کہ مولا میرے بچوں کو یہ دے دے، یہ نہیں کہا کہ میرے خاندان کو مجھے یہ دے دے، مجھے خاندان میں یہ دے دے، اے اللہ یہ عزت دے، یہ مرتبہ دے، یہ رتبہ دے، یہ شان دے، یہ شوکت دے. حسین نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنے بچوں کے لیے نہیں مانگا، اپنی آل و اولاد کے
اس لیے نہیں مانگا، اپنے بھائیوں بھانجوں بھتیجوں اور پردہ نشین ماں بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں مانگا۔ حسین نے بس ایک جواب دیا، مولا اگر یہ قربانی تجھے منظور ہے، کچھ دینا ہی چاہتا ہے تو بس اتنا دے دے، صبح قیامت تک نانا کے دین کو زندگی دے دے، اسلام کو زندگی دے دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت کانفرنس، عظمت اہل بیت کانفرنس۔ امام حسین کی قربانی کا بدلہ ہے کہ آج اسلام زندہ ہے۔ ورنہ یزید تو یہ اعلان کر چکا تھا، رسول اللہ کی شریعت میں جو چیز تمہارے لیے حرام تھی، جس کے کرنے پر تم کو سزائیں دی جاتی تھی، میں وہ ساری چیزیں تمہارے اوپر سے اٹھاتا ہوں، تمہیں اجازت دیتا ہوں، چاہے تو کر لو، کوئی حساب نہیں ہوگا۔ بے شک جب تک اسلامی شریعت کی قانون تھا، چوری پر زنا پر سزا مقرر تھی، یزید اعلان کر دیا آج کے بعد کوئی سزا نہیں ہوگی۔ یزید اسلام کو ڈبانے کا ارادہ لے کر آیا تھا۔ یزید کے تعلق سے مورخین نے لکھا کہ یزید شرابی تھا، یزید ننگی عورتوں کے ساتھ راتیں گزارا کرتا تھا، یزید سب سے بڑا جھوٹا کذاب شریر النفس تھا۔ صحابہ کرام نے اپنی سر کی آنکھوں سے جس کسی کو نبی کے زمانے کے بعد داڑھی کاٹتے ہوئے دیکھا تو وہ سب سے پہلا منحوس شخص یزید تھا۔ صحابہ نے کسی کو جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہوئے دیکھا تو اس منحوس و بدبخت کا نام یزید تھا۔ جس نے کعبے کے خلاف کو چلایا اس بدبخت کا نام یزید تھا۔ جس نے مسجد نبوی میں نماز رکا دی اس گندے کا نام یزید تھا۔ جس نے عظمت اہل بیت کی دھجیاں اڑائی اس کا نام یزید تھا۔ خاندان نبوت کی پاک دامن بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کرنا، ان کے سروں سے چادریں اتارنے کی ناپاک اور منحوس سازش اور گندی حرکت کرنے والے کتے کا نام یزید تھا۔ یزید تھا۔ یزید تو اسلام کو ڈبانے کا ارادہ لے کر آیا تھا۔ کہا مولا میں نے یہ قربانی اس لیے نہیں دی کہ میں سید الشہداء بن جاؤں، اے اللہ میں اپنے بچوں اور خود کی جان کو اس لیے تیرے دربار میں پیش کر رہا ہوں تاکہ یزید کے منحوس ناپاک ارادوں سے میرے نانا کا دین محفوظ ہو جائے۔ حسین نے کہا اے اللہ یزید دین ڈبانا چاہتا ہے، میں شہید ہو کر دین بچانا چاہتا ہوں۔ تو رب نے وعدہ کر لیا، لو حسین مجھے میرے رب ہونے کی قسم، اب کتنے بھی طوفان آ جائے سب کچھ تو برباد ہو سکتا ہے مگر تمہارے نانا کا دین کبھی برباد نہیں ہو سکتا۔ کیا بات یہ حسین کی قربانیوں کا صدقہ ہے کہ آج اسلام زندہ ہے۔ نوجوانوں ایک مسئلہ سمجھا تو پورا اندر تک گھستی بات۔ کیا بات ہے۔ امریکہ میں لوگ کلمہ پڑھ رہے محمد علی کیلے کلمہ پڑھے، مائک ٹائسن عبدالعزیز بن گیا، کلمہ پڑھا، بی بی سی لندن چلتا تھا بچپنے میں، ان نے کلمہ پڑھ لیا۔ ہمارے ہندوستان میں بھی کئی لوگ کلمہ پڑھ لیے۔ میں پوچھ رہا ہوں یہ کلمہ پڑھنے والے روزانہ کلمہ ہی کلمہ، فیس بکوں پہ دیکھا تھا پورا گاؤں کا گاؤں کلمہ پڑھ رہا۔ ایک محفل میں 300 آدمی کلمہ، وہ مولانا ان کو کلمہ پڑھا رہے، وہ مولانا ان کو کلمہ پڑھا رہے۔ مولانا کو داڑھی چنی ہے، انہیں کلمہ پڑھا ہی کیسا ہے؟ Quite to be noted۔ تو مطلب مولانا کو دیکھا تو انہیں کلمہ نہیں پڑھ سکتا، مولانا کو دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے، ناگپور کے مسلمانوں کو دیکھ کے کوئی کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ Quite to be noted۔ امریکہ میں تو یہاں دین مکمل نہیں ہے تو امریکہ میں کہاں مکمل پہنچا؟ پھر امریکہ میں کلمہ پڑھنے والا کس کو دیکھ کے کلمہ پڑھا؟ نہ نبی کو دیکھ کر کلمہ پڑھ رہا ہے، نہ صحابی ہے کہ ان کو دیکھ کر کلمہ پڑھے، نہ کوئی خطب ہے وہاں کہ ان کو دیکھ کر کلمہ پڑھے۔ پھر ہم نے پوچھا مولا نہ ہمارے اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ کوئی ہم کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لے،
پڑھنے والا برابر کلمہ پڑھتی جا رہا ہے، اور جہاں سے اسلام ڈبانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہیں سے اسلام ابل کے نکل رہا ہے۔ ہم نے پوچھا اے اللہ، یہ بیچارہ نہ مدرسے کو آیا، نہ کبھی مسجد کو آیا، نہ کبھی خانقاہ کو آیا، نہ کبھی کعبے کو آیا، نہ کبھی مدینے کو آیا، پھر مولا یہ کلمہ کیسے پڑھا؟ ایک دو نہیں، ہزاروں لاکھوں کلمہ پڑھ رہے ہیں، مولا یہ کلمہ اب کیسے پڑھ رہے ہیں؟ تو رب نے جواب دیا، بندے سن، میں نے کربلا میں حسین سے وعدہ کیا تھا کہ اے حسین سب کچھ تو ہوگا مگر تمہارے نانا کا دین کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سنو بندو، میں تم کو دکھا کر کلمہ نہیں پڑھا رہا ہوں، حسین سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق سب کو کلمے کی توفیق دیتے جا رہا ہوں۔ یہ حسین کا صدقہ ہے مسلمانوں، آج اسلام زندہ ہے، آج اسلام زندہ ہے۔ یہ امام حسین کا صدقہ ہے۔ یہ جو مسجدیں نظر آ رہی ہے نا، یہ حسین کا صدقہ ہے، ورنہ یزید تو یہ توڑنے بیٹھا تھا۔ یہ اذان سے نظر آ رہی ہے، حسین کا صدقہ ہے۔ وہ قرآن نظر آ رہی ہے، وہ حسین کا صدقہ ہے۔ وہ اسلام نظر آ رہا ہے، حسین کا صدقہ ہے۔ یہ ماں باپ کی عزت ادب احترام نظر آ رہی ہے، حسین کا صدقہ ہے۔ ماں بہنوں کے اوپر پردہ نظر آ رہا ہے، حسین کا صدقہ ہے۔ بیٹی کی عزت، بیوی کا احترام، ماں کا ادب نظر آ رہا ہے، حسین کا صدقہ ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، ہم سمجھے نہیں دین کو، بس ہم ہلڑ بازی میں لگے ہوئے، جذبات میں آئے، ان کو دیکھے ان کو دیکھے، ان کے پیچھے اپنی آخرت برباد کرتے پھر رہے ہو۔ مسلمانوں خبردار، حسین کو چھوڑ کر تم اپنا دین مکمل نہیں کر سکتے، کیونکہ حسین مقصود کائنات ہے۔ رب نماز بھی ان کے ذریعے، ان کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں کرتا، قرآن ان کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہے، اسلام ان کے بغیر مکمل نہیں ہے، اور ہمارا بھی دین اور ایمان حسین علیہ السلام کے صدقے و طفیل سے ہے۔ اب آؤ پیارے بزرگوں اور دوستوں، ایک بات بتا دوں تو پتا چلے کہ حسین کون ہے۔ سرکار عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں۔ بتاؤ حضرت عمر سے بڑا بھی کوئی عظمت و عزت والا صحابی ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر کے بعد اگر کسی کا بلند و بالا مقام ہے تو وہ مولا حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال غنیمت آیا، آپ کے دور خلافت میں آپ ہاتھوں سے تقسیم کر رہے ہیں مال غنیمت۔ سرکار امام حسن تشریف لائے، حضرت عمر نے 100 اشرفیاں دی، نظر پیش کری، سرکار قبول فرما لیجیے اشرفیاں۔ سرکار امام حسین آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر 100 اشرفیاں دی حضرت امام حسین کو۔ پھر اسی صف میں چلتے چلتے آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر آئے، حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو 50 اشرفی دی، سبحان اللہ، اپنے بیٹے کو، علی کے بچوں کو، حضرت عمر کے بیٹے 50 اشرفی لیے کھڑے ہو گئے، بولے بابا جان، ابا حضور آپ نے حسن کو 100 اشرفی دی، حسین کو 100 اشرفی دی، ابا جان آپ نے مجھے 50 اشرفی دی، مال غنیمت میں سب کا برابر کا حق ہوتا ہے، ابا جان حسین کو زیادہ اور مجھے کم کیوں دیا گیا؟ خدا کی قسم حضرت عمر کا یہ بیٹا یہ سوال بے ادبی کی وجہ سے نہیں، اہل بیت کی عظمت بتانے کی وجہ سے پوچھ رہا ہے۔ عقیدوں کو درست کر کے چلو، پھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضرت عمر کے دل میں جو اہل بیت کی محبت تھی، ایک باپ کے دل کی کیفیت کو ایک بیٹا بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے، تو بیٹے نے چاہا اب تک کے کمرے کے اندر کی بات تھی، اب ذرا عوام میں بھی آ جائے کہ حسنین کا مقام کیا ہے۔ 14ویں صدی کے بعد پیدا ہوئے تو تمہارے میرے دل کی کیفیت کا یہ عالم ہے، تو پھر